Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Risha Yusuf, the member of Team IOM Institute of Motivation. Today's our topic of discussion is how to stay motivated in tough time. What's the meaning of this? This means that whenever you feel helpless, loneliness, or whenever you are engulfed in any kind of issue, then how would you put yourself out of that circumstance or situation? How you could remain positive at that time so that you can solve your own problem. آج ہم اس ٹاپک پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اگر ایک برے حالت میں یا برے سرکمسٹانس میں انوالوڈ ہیں تو ہم اس سے کیسے بچ کر اپنے آپ کو مثبت انداز میں لا کر کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو رہیں, ہم اس مشکل سے نکلیں, لیکن نیگیٹو تھنکنگس ہمارا مائنڈ پروڈیوس کرتا ہے. کیوں پروڈیوس کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اس ٹائم ہم صرف اور صرف اس مشکل کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ کسی سچویشن کا سلوشن پروڈیوس کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا. اس لیے دماغ پر منفی سوچیں بھی حاوی ہونے لگتی ہیں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے. تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نیگیٹو فیلنگس آتی ہی ہیں. اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے, کسی اسٹریس میں ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, انزائٹی میں ہوتا ہے, تو اس کا دماغ اس طرح اچھی طرح سے کام نہیں سکتا کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کر سکے, کیونکہ اس ٹائم اس نے اپنے آپ کو ایک یوزفل کسی مشغلے میں یا کام میں نہیں لگایا ہوتا, بلکہ وہ اس نیگیٹو چیز کے بارے میں, یعنی جو اس کا برا ہوا ہے, یعنی وہ جس سچویشن میں بیڈ سچویشن میں ہے, پریزنٹ ہے, اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو جو فارغ دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جو شیطان کا گھر ہوگا ظاہر سی بات ہے وہاں پہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی. تو اب اس پازیٹیو تھنکنگ کو یعنی موٹیویٹ کرنے کو اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انگلج کرنا ضروری ہے. وہ ایکٹیویٹی کیسے ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتی ہے, اسے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, انزائٹی میں ہوتا ہے, تو اس کو اپنے انوائرمنٹ میں تبدیلی چاہیے. یعنی اگر ایک بندہ اپنے آفس سے پریشان گھر آیا ہے تو اپنے وہ روم میں آ کر لیٹا ہے تو وہ صرف اور صرف اس ٹائم اپنی ٹینشن کے بارے میں سوچے گا. اس ٹائم اسے چاہیے وہ بجائے سوچنے کے, کیونکہ نیند نہیں آئے گی, اگر وہ ٹینشن میں ہے تو اس کو نیند نہیں آ رہی تو وہ صرف سوچے گا. اگر نیند آ رہی ہے تو اچھی بات ہے, کیونکہ جب انسان رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. کیونکہ رونے کے بعد سونا اور پھر سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ ٹینشن کسی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بہت کم ہو گئی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو نیند نہیں آ رہی تو وہ اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انگلج کر لے, یعنی اس کے دوسرے مشغلے, ریڈنگ ہے تو وہ کر لے, گارڈننگ اس کا پیشن ہے یا شوق ہے وہ کر لے, اگر وہ لڑکی ہے تو اپنے آپ کو گھر کے کسی کام میں انوالو کر لے, اگر اس کو پینٹنگ آتی ہے تو پینٹنگ کر لے, ڈرائنگ کر لے, کیلیگرافی کر لے, یعنی اپنے آپ کو کسی اور یوزفل ایکٹیویٹی میں لگا لے تاکہ اپنا دماغ اس ٹائم اس ایکٹیویٹی, اس یوزفل مشغلے کی طرف لگا لے تاکہ اس کا ٹینشن ڈائیورٹ ہو اور وہ اس اسٹریس کے بارے میں نہ سوچے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر سننے چاہیے تاکہ ہم تھوڑے سے موٹیویٹ ہوں. یہ بات ٹھیک ہے, ہم ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, لیکن ہماری اور ان کی زندگی کے تجربات میں فرق ہوتا ہے. ہم اپنی ٹینشن ان سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی سچویشن سے نکالنے کے لیے صرف ہمیں اپنے آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں, میں جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے لے کر آج تک یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مجھے اس مصیبت کا سامنا ہے. پہلے بھی ایسے کئی دفعہ زندگی میں ہو چکا ہے کہ مجھے مصیبتیں آئی ہیں اور میں ان سے نکلا ہوں. تو وہ مجھے کس نے نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ, یعنی بلیو ان اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کہ میں اس مشکل سے ضرور نکلوں گا. یہ آپ کو انزائٹی سے دور لے جائے گی. اللہ پہ یقین کیسے آئے گا؟ دعا مانگ کے. دعا مانگنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے.
یعنی جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اتنے ہی ریشو میں لوگ نہیں بھی کرتے، یعنی وہ اس بات سے بدظن ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں مانگیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اس بات میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ ہماری کام نہیں ہونا، لیکن نیگیٹو تھنکنگ سوچ رہے ہوتے آ رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں۔ تو اپنے آپ کو دعا میں لگانا، دعا میں کیسے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اگر میں دعا مانگوں گا تو اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو 3 چیزوں میں میری دعا کام آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن 2 صورتیں اور ہیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آنے والی کوئی اور مشکل ہے اس کو میرے پاس سے دور کر دیں گے، وہ اس میں کارآمد ہو گئی۔ اور تیسری، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے ذخیرہ آخرت بنا لیں گے، اس میں ہمیں کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کرنا بھی ایک بہت اہم کام ہے جو ہم میں سے کئی لوگ نہیں کرتے۔ باقاعدہ دعا مانگنا، اور وہ بھی کئی منٹ یا آدھا گھنٹہ میکسیمم مانگنا، ہم میں سے کوئی نہیں مانگتا۔ اور دعا کا ایک بیسک مقصد ہے صرف رٹے رٹائے الفاظ زبان سے نہ نکالے جائیں، بلکہ اپنی جو کیفیات، جذبات، خیالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو خشوع و خضوع اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہم اب ویسے سوچتے ہوئے رو پڑتے ہیں، لیکن دعا میں ہمیں رونا نہیں آتا۔ اپنے آپ کو دعا میں رلانا چاہیے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس صورت میں جب آپ دعا مانگیں آپ کو رونا نہیں آ رہا تو اس ٹائم آپ نہیں رو رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سوچ رہے ہوں، آپ کو خیالات آ رہے ہیں اپنی سچویشن کے بارے میں، اور اس ٹائم آپ کو رونا آ رہا ہو، آپ اسی ٹائم دعا مانگنی شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دعا میں آپ کو رونا بھی آئے گا، اور رو کر مانگی دعا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میرا یقین بھی ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ شورى میں، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی، اللہ تعالیٰ نے کہا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک آسانی بھی مل جائے گی، لیکن اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وہ ڈھونڈنا کیسے ہے؟ قرآن پاک اور حدیث میں ہمیں ہر چیز کا جواب ملتا ہے۔ قرآن پاک اگر ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آتا، ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور تفسیر میں ہمیں تدبر کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں۔ یہ بات مجھے بہت ہی پسند ہے، اور اس بات میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ قرآن پاک میں ہماری زندگی کے حالات بھی موجود ہیں، یعنی قرآن ہر شخص کو اس کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ کبھی آپ تجربہ بھی کر لیں، آپ بہت سٹریس میں ہیں اور قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھول لیں، اس کا ترجمہ آیت پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر تفسیر دیکھ لیں یا ترجمہ ہی پہ پڑھ لیں، تو آپ کو اپنی مشکل کا کہیں نہ کہیں ضرور اس کو حل ملے گا۔ یعنی آپ کو کہیں ایسی آیت نظر آ جائے گی جسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا آپ کو کسی اور طرح کی آیت مل جائے گی، اس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے۔ ایک اور موٹیویشن کا سورس پازیٹیو بندے، یعنی وہ لوگ جن کو آپ کے ساتھ بہت لگاؤ یا آپ ہو جن کے ساتھ بہت لگاؤ ہے، وہ بھی آپ کے منہ پہ یہ نہیں کہہ دیتے تمہاری یہ غلطی تھی تو ٹھیک ہے اب تم نے بھگتنا پڑے گا، یعنی وہ صرف اور صرف آپ کو امید ہی دلاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا۔ اور پازیٹیو رائٹنگز، الفاظ بہت بڑا مرہم ہوتے ہیں زخموں کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایسی تحریر ہے جس پر الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے جو آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، تو وہ بہت ہی ہیلپ کرتی ہے، اور سب سے خوبصورت الفاظ قرآن پاک کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بینیفیشل ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، یقین، پھر پہلے دعا اور پھر دعا پہ یقین کہ میری دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی، اور اپنے آپ کو مشکل مرحلے سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کر لینا تاکہ میرا ذہن اس چیز سے دور ہو کر کسی اور چیز میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملی آپ اس ٹائم کو دوسری اور چیز میں لگا لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگی، اور اس طرح آپ کو سمجھنے کا سوچنے کا ٹائم مل جائے گا کہ میری غلطی کہاں تھی، اور میں اس جو غلطی میں نے کی ہے اور میں اس مشکل کام میں آیا ہوں اس کو میں کیسے دور کر سکوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔